آیت نمبر 40 to 44۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یلحدون، الحاد کرتے ہیں، انحراف کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، کجروی کرتے ہیں۔ الحاد کے معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنے کے ہیں۔ فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، لا یخفون علینا، ان لوگ کو نہیں معلوم کہ یہ جو انحراف کرتے ہیں ہماری آیتوں میں کہ پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے ہم پر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ ہم سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ افمن، کیا پھر کوئی وہ شخص کون ہے، یلقی فی النار، آگ میں ڈالے جانے والا، خیرن، بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے کہ جو شخص آگ میں ڈالا جائیں گا قیامت کے دن، یا وہ بہتر ہے، امن یاتی، یا وہ شخص بہتر ہے جو آئے گا آمنن، امن کے ساتھ، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن امن کے ساتھ آنے والا بہتر ہوگا یا آگ میں ڈالے جانے والا۔ اعملو، عمل کرو، ما شئتم، جو تم چاہو، انہو، بے شک وہ، بما تعملون بصیر، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ بے شک، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، کفر سے مراد یہاں انکار کرتے ہیں، بالذکری، ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، لما جاءہم، جب کبھی بھی ان کے پاس آئے، وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ، لکتاب عزیز، یہ ایک باوقات کتاب ہے، یہ بہت عزیز کتاب ہے۔ اس کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی سبحان اللہ، اس کتاب میں جو چیزیں ہیں، اعراض جو کیا جاتا ہے اس کتاب میں، یہ تمام یعنی تان کرنے والوں کے تان سے بہت بلند ہے اور ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ کتاب بہت عزیز کتاب ہے۔ لا یاتیہ الباطل، نہیں آتے باطل، یعنی لا یاتی ہی، نہیں وہ آتے جس کے پاس پھٹک نہیں سکتا، نہیں آ سکتا باطل، من بین یدیہ، اس کے آگے سے، اور ولا من خلفہ، اور نہ اس کے پیچھے سے۔ یعنی سبحان اللہ، یہ قرآن مجید کے بارے میں بات ہو رہی، تو یہاں پر کیا ہے، قرآن مجید جس کے پاس باطل پھٹک ہی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ یہ کیوں نہیں آ سکتا اس میں کچھ بھی؟ کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہے، اور یہ تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل کردہ کتاب حکیم حمید، خوب حکمتوں والے اور تعریفوں والے رب کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبحان اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، جو اپنے اقوال افعال میں حکیم ہے، اس کے تمام احکامات بہترین ہیں اور انجام بھی اس کے بہترین ہیں۔ ما یقال لک، جو ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل، ما یقال، جو کہتے ہیں وہ، یعنی نہیں کہتے وہ، لکا، آپ کے لیے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا، جو وہ کہتے ہیں قریش مکہ، نہیں کہتے وہ آپ کے لیے، الا، مگر، ما قد قیل، تحقیق کے کہا گیا للرسل، رسولوں کے لیے بھی ایسی باتیں۔ یعنی کیا باتیں کہتے تھے یہ، ما یقال لک، آپ کے لیے کیا باتیں کہتے تھے وہ؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شاعر ہے، مجنون ہے، دیوانے ہیں، اس طرح سے آپ کو القاب دیتے تھے۔ تو بول رہے کہ آپ کے لیے جو کہتے نا، ویسے ہی اس سے پہلے آپ، من قبل کا، آپ سے پہلے اور رسولوں سے بھی کہے ان لوگ جھوٹ بولتے تھے، بہت ساری مطلب الزامات لگاتے تھے نبیوں پر۔ ان ربک، یقیناً آپ کا پروردگار، لذو مغفرتن، معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، وذو عقاب علیم، اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ یعنی ایسے مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے تکذیب کرنے والوں کو، کیونکہ ان لوگ جو بولتے تھے ساحر ہے، مجنون ہے، کذاب وغیرہ وغیرہ، یہ جو الزامات لگاتے تھے، تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر بولنا، یہ سب بولنا، پہلے کے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے کہ آپ تسلی رکھیں، اللہ تعالیٰ بہت یعنی سبحان اللہ پکڑ بھی کرنے والے ہیں اور دردناک عذاب بھی دینے والے ہیں۔ جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کریں گے تو اس کا انجام بہت دردناک ہوگا۔ ولو جعلناہ، اور اگر جعلناہ اتارتے، بناتے، ولو جعلناہ، اور اگر ہم اس کو نازل فرماتے، یعنی قرآن بناتے، قرآن کو، اعجمین، اجمی زبان میں، اجمی سے مراد
ایکسپیٹس جو بات کرتے، جو دنیا بھر میں دوسری زبانیں ہیں نا، وہ قرآن عربی سے ہٹ کر عجمی، لقالو تو وہ کہتے لولا فصلت آیاتہ، یعنی کیوں نہیں آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئی. یعنی یہ ایسی قوم تھی، اگر زبان ہماری زبان میں اگر بیان فرماتے تو شاید ہم سمجھ سکتے، کیونکہ ہم عرب ہے، اجمی زبان نہیں سمجھتے. بولتے تھے جبھی بھی یہ لوگ ایسی باتیں کرتے تھے، عجمیوں یعنی اجمی ہے یہ، و عربیوں اور ہم عربی ہے. قل کہہ دیجئے ہوا للذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہدن ہدایت ہے، و شفا ہے. یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے قرآن مجید ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، ایمان نہیں لانے والے لوگوں کے لیے کیا ہے، فی آذانہم ان کے کانوں میں ہے، وقر بوجھ، ان کے کانوں میں تو بہراپن ہے، بوجھ ہے، اور یہ ان پر کیا ہے، اور وہو علیہم عمی، اور ان پر ہے اندھاپن. اولئک یہی لوگ ہے، ینادون پکارے جائیں گے، من مکان بعید بہت دور کی جگہ سے، جو کسی بہت دور دراز کی جگہ سے پکارے جا رہے ہیں. یعنی جس طرح دور کا شخص دوری کی وجہ سے پکارنے والے کی آواز سننے سے قاصر رہتا ہے، اسی طریقے سے یہ لوگ عقل اور فہم سے قرآن مجید سن نہیں سکتے. یعنی بہت ایسا ان کو لگے گا بہت دور کی باتیں ہیں، بہت دور سے سنائی نہیں دیتی، ویسی ان کو ویسے لگتا ہے یہ قرآن مجید ان کے لیے ہے. اور مومنوں کے لیے کیا ہے یہ قرآن مجید؟ ہدایت ہے، شفا ہے، ایسے مومنوں کے لیے جو قرآن کو پڑھتے سمجھتے اس پر عمل کرتے، اور ان کے سینوں کی شفا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھ کر اس سے شفا نصیب ہو یا رب العالمین. کیونکہ یہ دور سے پکارے جانے والے لوگوں میں دیکھیں، حضرت ضحاک کہتے تھے قیامت کے دن انہیں ان کے بدترین ناموں سے پکارا جائے گا. ایک میننگ یہ تھا ان لوگوں کے لیے کہ جب ان لوگوں کو اولئک ینادون کے بارے میں. پھر ایک واقعہ بھی تھا ابن ابی حاتم میں ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جس کا آخری وقت چل رہا تھا، یعنی سکرات آخری وقت، جب انتقال سے پہلے جو وقت ہوتا نا وہ وقت چل رہا تھا ان کا. اور اچانک اس نے ایک کہنے لگا لبیک لبیک پکارنے لگا. آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تجھے کوئی دکھائی دے رہا ہے یا کوئی پکار رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں، سمندر کے اس کنارے سے کوئی بلا رہا ہے. تو آپ نے یہی آیت پڑھی اولئک ینادون من مکان بعید. یعنی اللہ تعالی ہم سب کو یا رب العالمین ہدایت دے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب.